يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بزرگان محترم، برادران اسلام، دو آوازیں ہیں، ایک قرآن کی آواز اور ایک گانے کی آواز. قرآن کی آواز اللہ کی آواز ہے، گانے کی آواز شیطان کی آواز ہے. قرآن کی بھائی اب یہ چائے والے بیٹھ جاؤ، بس بھائی بیٹھ جاؤ. اور یہ پیڑ کے پاس جو بچے بیٹھے ہیں یہ مجھے دے کے باتیں نہ کریں، دھیان سے سنو. میں یہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں نا، میں خاص طور سے انہی کے لیے بیان کروں گا. آپ کو دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، جتنے نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کے ایک مضمون آیا ہے. تو یہ سارے نوجوان جتنے بیٹھے ہیں یہ سارے خاص طور سے مجھے دیکھیں اور کوئی بولے نہیں، بالکل بھائی خاموش رہے. میں نے کیا کہا؟ دو آوازیں ہیں، ایک قرآن کی آواز اور ایک گانے کی آواز. قرآن کی آواز اللہ کے کلام کی آواز ہے اور گانے کی آواز شیطان اللہ کے دشمنوں کی آواز ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. جیسے میں بول رہا ہوں آپ بول رہے ہیں، آپ کے اندر سے آپ کی بات نکل رہی ہے، ایسے ہی قرآن جو 30 پارے ہمیں ملے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پڑھا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے سارے کا سارا ایک بار کی پڑھ دیا اور یہ لوح محفوظ میں موجود. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. اور پھر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت اللہ جو مکہ مکرمہ میں ہے اس کی سیدھ میں بیت العزت ہے، اس میں ایک بار کی پورے کا پورا قرآن 30 پارے لیلۃ القدر میں نازل کیے رمضان کے مہینے میں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور پھر وہاں سے آسمان دنیا سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ کو نبوت مل گئی، آپ کی عمر 40 سال مکمل ہو گئی. اس سے پہلے آپ عبادت کرتے تھے، شوق اور ذوق کے ساتھ تنہائی میں جا کے اللہ کو یاد کرتے تھے. سب سے پہلے 40 سال کی عمر میں غار حرا کے اندر فرشتہ وحی لے کے آیا
اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں تھے، فرشتہ آیا اور اس نے آپ کو بھینچا۔ حضور فرماتے ہیں اتنی زور سے بھینچا مجھے کہ میرے انتہا نہ رہی تکلیف کی، مجھے چھوڑ دیا۔ تو کہا اقرأ، میں نے کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے دوبارہ بھینچا اور چھوڑ دیا، پھر کہا اقرأ، پڑھیے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے کہا ما انا بقاری، تیسری مرتبہ دبا کر پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے اتنی ساری کائنات کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسانوں کو خون منجمد سے پیدا کیا، اور انسانوں کو اللہ رب العزت نے قلم سے سکھلایا، اور وہ تمام چیزیں سکھلائی جو انسان نہیں جانتے تھے۔ یہ ہے اللہ کا کلام۔ یہ نازل ہونا شروع ہوا، یہ 5 آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد وہ فرشتہ آنا بند ہو گیا۔ 2.5 سال تک جبرائیل امین نہیں آئے۔ حضور بہت پریشان، بہت تکلیف میں، اور 2.5-3 سال کے بعد آئے، اور سب سے پہلے یہ آیت یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر میں لپٹے ہوئے اٹھیے، قوم کو ڈرائیے۔ یہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کبھی مجھے مکھیوں کی، شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز سنائی دیتی تھی چاروں طرف سے، جیسے گھنٹی کی آواز مسلسل ہوتی ہے ایسے مسلسل مکھیوں کی، شہد کی آواز سنائی دیتی تھی، اور جب وہ آواز ختم ہو جاتی تو جو کچھ اس آواز نے کہا مجھے یاد ہو چکا ہوتا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس طریقے سے قرآن ملتا تھا تو آپ کو بہت تکلیف اور بہت بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ سخت سردی کے زمانے میں پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے، ہونٹ آپ کے کپکپانے لگتے تھے، آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر تشریف فرما ہوتے، اونٹنی اس کے بوجھ سے دب جاتی۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ میری ران پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک رکھے ہوئے تھے، اس طریقے سے وحی نازل ہونا شروع ہو گئی تو ایسا لگتا تھا جیسے کہ میری ران ٹوٹ جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی آس پاس کے بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی مکھی کی، شہد کی بنبناہٹ کی آواز سنائی دیتی۔ بہرحال یہ سب سے مشکل لمحہ ہوتا تھا آپ کے لیے۔ قرآن اس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور سب سے آسان کہ حضرت دحیہ کلبی صحابی کی شکل میں آتے حضرت جبرائیل اور اللہ کا پیغام، اللہ کا کلام سنا دیا کرتے تھے۔ اور کبھی 3 مرتبہ زندگی میں اصلی حالت میں حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل میں تمہیں اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل نے کہا اچھا، سر جھکا کے اوپر اٹھا کے دیکھیے۔ دیکھا تو ایک کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مشرق و مغرب کو بھر دیا، فضا میں پھیلے ہوئے ہیں ایسے طاقتور فرشتے۔ حضرت جبرائیل امین، رسول امین پہ قرآن مجید نازل ہوتے تھے لے کر اللہ کا کلام۔ 23 سال کے اندر یہ قرآن مکمل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جب آپ پہ نازل ہوتا آپ لکھوا دیا کرتے تھے۔ حضرت زید سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ لیا کرتے تھے چمڑے پر، درخت کے بکلوں پر، پتھروں کی سل پر قرآن اس طریقے سے لکھوایا، اور اس کے بعد آپ اس کو سنایا بھی کرتے تھے۔ لوگوں میں آ کے آپ قرآن کو سناتے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ذمہ داریاں تھیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی
اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یتلو علیہم آیاتک، انہی میں سے ایک رسول بھیجیے جو لوگوں کے سامنے، ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کر کے سنایا کرے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سنایا، اس کی تلاوت کی۔ جی، تو ایک کام تلاوت آیات، اور دوسرا کام یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے گا وہ، اور چوتھا کام تزکیہ کرے گا، ان کو شرک سے بچائے گا، ان کو برائیوں سے بچائے گا۔ چنانچہ میرے محترم کو دوستو، قرآن کا پڑھنا اور قرآن کے علم کو سیکھنا اور اس کی حکمتوں کو جاننا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پورا کیا۔ تو ایک تو ہے قرآن کی تلاوت، قرآن کی آواز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو لوگوں کے سامنے پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو رات میں تہجد میں پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو نوافل میں پڑھا، قرآن کو دیکھ کے پڑھا، قرآن کو سفر میں پڑھا اور قرآن کو حضر میں پڑھا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے بھی آپ سے قرآن سیکھ کر قرآن کو پڑھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام قرآن کو اتنا پڑھتے تھے، بعض صحابہ تو روزانہ قرآن مجید مکمل کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بعض صحابہ 2 دن میں قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے، اور بعض صحابہ 3 دن میں قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے، اور ہفتے میں قرآن پڑھنا یہ تو عام صحابہ کا معمول تھا۔ چنانچہ میرے محترم کو دوستو، یہ طریقہ چلا اور اس طریقے سے قرآن کی حفاظت ہوئی، اور آج تک الحمدللہ قرآن کو حفاظ کرام پڑھ رہے ہیں، قرآن کو ناظرہ خواں پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک تو ہے قرآن کی آواز، یہ آواز اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ خود چاہتے ہیں کہ بندے قرآن پڑھیں اور میں سنوں۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو بلایا اور کہا، ابی بن کعب، مجھے حکم ہوا ہے کہ میرے محبوب تم بھی قرآن سنو اور میں خدا میں بھی سنوں گا۔ تو حضرت ابی بن کعب سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول کو کون حکم دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ۔ تو انہوں نے پوچھا، کیا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، ہاں ہاں نام۔ تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا میرا نام لیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، نعم سما کا، ہاں تمہارا نام لے کے کہا ہے کہ میرے محبوب ابی بن کعب سے کہو وہ قرآن پڑھیں، میرے محبوب تو بھی سن اور میں بھی سن۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ تفصیل میں نے تھوڑی آپ کو قرآن کی عظمت، اس کی محبت، اس کی قدر کرنے کے لیے آپ تک پہنچائی ہے، اور میں نے سنائی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کیسے کیسے یہ قرآن نازل ہوا اور ہم تک پہنچا، اور پھر خود اللہ تعالی قرآن کو سننے کا شوق رکھتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کا جی یہ چاہ رہا ہو کہ میں اللہ سے باتیں کروں، اللہ سے کلام ہو جاؤں، تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے۔ جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ سنتے ہیں، اللہ سنتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، میرے نوجوانوں، قرآن سیکھو۔ یہ جلسہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے آپ کچھ درس لے کے جائیں، یہاں سے آپ کچھ سبق لے کے جائیں، اور علماء کرام جو بیان کر کے گئے ہیں ماشاءاللہ مختلف پہلوؤں اور مختلف انداز اور مختلف چیزوں پر جو آپ کو انہوں نے پیغام سنایا ہے، وہ سب سمویا جاتا ہے قرآن کے اندر۔ سب سے پہلے ناظرہ قرآن پڑھیں گے، اور ناظرہ قرآن پڑھ کے پھر آپ اس کا علم حاصل کریں گے، یا تو مدرسے میں جا کر یا پھر علماء سے پوچھ کر، تو آپ وہ ذمہ داری ادا کریں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی، اور جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا، کیا کہ آپ کا کام قرآن کی تلاوت کرنا تھا، اور آپ کا کام احکامات کو سکھانا تھا، اور آپ کا کام
اچھے اخلاق اور برائیوں سے بچانا تھا۔ میرے محترم دوستوں، میرے نوجوانوں، اگر ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو ہم ناظرہ قرآن پڑھنا سیکھیں۔ جیسے ہماری ضرورت کی زندگی کھانا ہے، جیسے ہماری ضرورت کی زندگی کپڑا ہے، جیسے ہماری ضرورت کی زندگی گھر ہے، اس سے کہیں زیادہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کو ناظرہ پڑھنا سیکھے۔ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ قرآن ناظرہ جانو گے تو پھر اس کے ذریعے سے معانی کا بھی حاصل کرنا آپ کو آسان اور سہل ہوگا۔ جی، جو اصل مقصد ہے کہ معانی کو حاصل کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ قرآن اللہ نے کیا کے لیے نازل کیا ہے، اس میں جو احکامات ہیں ان کا پتہ چلے گا، پھر اس کے مطابق عمل ہوگا۔ لیکن معانی کو حاصل کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ناظرہ قرآن آپ پڑھیں گے تو آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا۔ میرے محترم دوستو، یہ قرآن بہت ضروری ہے مسلمان کے لیے قرآن کا حاصل کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ کم از کم 10 سورتوں کا حفظ کرنا ایسا ہی ضروری ہے جیسا مچھلی کے لیے پانی۔ اگر سمندر میں پانی، اگر اس میں تالاب میں پانی ختم ہو جائے تو مچھلی کیا ہو جائے گی؟ مر جائے گی۔ ایسے ہی میں کہتا ہوں، ایک مسلمان اور اس کے دل میں قرآن کی صورت حفظ یاد نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اگر آپ کی جماعت چھوٹ گئی، آپ نماز پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ اگر آپ کی تراویح چھوٹ گئی، آپ کے قرآن یاد نہیں تو تراویح کیسے پڑھیں گے؟ اگر آپ نے 10 سورتیں یاد کر رکھی ہیں تو ان 10 سورتوں کو آپ 20 رکعتوں میں دوہرا لیں گے تو آپ تراویح خود پڑھ لیں گے اپنی۔ تو قرآن کا ناظرہ پڑھنا بھی ضروری ہے اور قرآن کی چند سورتوں کا حفظ کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ میرے نوجوانوں اور جو بڑے عمر کے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کو یہاں سے آپ سبق لے کر جائیں کہ انشاءاللہ ہم ناظرہ قرآن پڑھنا سیکھیں گے۔ کیوں بھائی، سیکھیں گے نہیں سیکھیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ سب، یہاں سے عہد کر کے جاؤ کہ اگر ہمیں ناظرہ قرآن نہیں آتا تو ہم سیکھیں گے۔ کیوں بھائی، سیکھیں گے نا؟ اور کم از کم 10 سورتیں حفظ کرنا ہے، 10 سورتیں حفظ کریں گے تو قرآن پڑھنا اور اس کے معانی کو حاصل کرنا اور اس کے علم کو حاصل کرنا جتنا ہمیں حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو قرآن ہم پڑھیں گے، ہمارا رب ہمارا قرآن سنے گا اور ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ یہ تو ہے قرآن کا فائدہ، قرآن کی آواز کا فائدہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن صحابہ کو پڑھ کے سنایا کرتے تھے تو ایک شخص تھا نضر بن حارث۔ کیا بولو؟ نضر بن حارث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں، آپ کا قرآن مسلمان تو مسلمان، جو غیر لوگ ہیں وہ بھی سنا کرتے تھے، مشرکین مکہ۔ اللہ کا کلام اور رسول کی زبانی، کتنا پیارا انداز ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جبھی تو جس نے آپ کی زبان سے قرآن سن لیا وہ آپ کا ہو کے رہ گیا۔ آپ قرآن پڑھا کرتے تھے، مجمع لگ جاتا تھا۔ یہ نضر بن حارث پڑھتا تھا کہ روزانہ محمد کی میجارٹی ہے، اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اس کے ماننے والوں کی، تو اندر ہی اندر پڑھتا تھا۔ یہ ملک فارس جاتا تھا، روس جاتا تھا، وہاں بڑے بڑے سورما گزرے ہیں، ان کی قصے اور کہانیاں بھی کتاب لکھی گئی۔ رستم اور اسفندیار، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، ان کی قصے کہانیوں کی کتاب لے کے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا رہے ہیں، برابر میں اس نے اپنا اسٹیج سجایا اور وہ یہ قصے کہانیاں سنایا کرتا تھا رستم اور اسفندیار کی، اور کہتا تھا لوگوں سے، اے لوگوں، یہ محمد تمہیں قوم عاد قوم سمود کے واقعات سنا کے ڈرا رہے ہیں کہ یا تو تم ایمان لے آؤ، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو جیسے پچھلی قوموں نے ایمان نہیں لایا ان کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا ہے، تمہیں بھی تباہ و برباد کر دے گا۔ آؤ یہاں قصے و کہانیاں سنو، مزے لو، لذت حاصل کرو، یہاں سے شراب اور نشے میں مست ہو جاؤ۔ اور وہ قصے کہانی کتاب پڑھتا تھا تو جو نئے لوگ بیٹھتے تھے ویسے ہی مزے لینے کے لیے، قرآن سے لذت حاصل کرنے کے لیے وہ اٹھ کر حضور کی مجلس سے اس کی مجلس میں جانے لگے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شخص روم و فارس سے ایک لونڈی لے کے آیا ناچنے والی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں اور یہ برابر میں اس لونڈیا کو نچواتا تھا، وہ گانے گاتی تھی اور ناچتی تھی۔ اللہ کے رسول کی مجلس سے کچھ لوگ اٹھ کے ادھر جانے لگے، قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو گانے بجانے کی چیزوں کو خرید کے لائے۔ یہ نضر بن حارث کتابیں خرید کے لایا تھا، لونڈی خرید کے لایا تھا جو ناچتی تھی۔ لہو الحدیث سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا گانا ہی ہے، لہو الحدیث خرید کے لایا گانے بجانے کی چیزوں کو۔ میں نے یہ واقعہ سنایا میرے نوجوانوں آپ لوگوں کو، یہ کون شخص ہے بتاؤ، اللہ کے رسول کا دشمن ہے یا دوست ہے؟ اپنی زبان سے بتلاؤ، بتلاؤ بھائی، زور زور سے بولو۔ کیوں؟ گانا بولو، گانا بجاتا تھا، گانا گواتا تھا لڑکی سے۔ یہ ہے اللہ کے رسول کا دشمن۔ ٹھنڈے دل سے سوچو، جو ہمارے علماء کرام اتنے درد اور کڑھن کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر کے گئے ہیں، واقعی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آج ہماری کوئی مجلس گانے بجانے سے خالی نہیں ہے۔ بس میں تو آپ سب نوجوانوں کو یہ درس دوں گا اور یہ سبق دوں گا کہ یہاں سے یہ سبق لے کے جائیں کہ ہم اپنی سگائی اپنے گھر پہ کریں گے۔ کہاں کریں گے؟ بولو بولو بھائی، زور سے بولو سب۔ جو میں سوال کروں اس کا جواب آپ دیں گے۔ سگائی کہاں کرو گے؟ ہوٹل میں نہیں۔ آج سگائیاں کہاں ہو رہی ہیں؟ ہوٹلوں میں ہو رہی ہیں، بینکٹ ہالوں میں 1 لاکھ 2 لاکھ روپے خرچ کر کے سگائی۔ جبکہ بدلایا ہمارے علماء نے، لڑکی پسند آ گئی جا کے پیغام بھیج دو، بس مختصر سے کوئی نشانی دے دو، چلو اتنی بھی کر لو، میں بتلا رہا ہوں آپ سے اتنا بھی کر لو، لیکن بہت زیادہ نا جو آج کل چل رہا ہے۔ اور پھر مہندی کی رسم میں ہرے ہرے کپڑے اور گھٹنے کی رسم میں پیلے پیلے کپڑے اور باقاعدہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر، اور ان مجلسوں کے اندر گانے بجانے ہو رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، کس کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں؟ حضور کے دشمن، بولو بھائی، دشمنوں کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ مرنے میں قوالی، کمال ہو گئے۔ ارے بھائی، اتنے رڑکی شہر کے اندر یہاں سالے میں گانے بجانے ہوا کرتے تھے، ہم نے بیان کر کے تمام چوراہوں سے گانے بجانے کی مجلسوں کو ختم کیا، اب یہ پھر شروع کیا ہو رہا ہے بھائی؟ میں تو تڑپ گیا ہوں جبھی سے میں مسجدوں میں جا کے اس کا بائیکاٹ کرنے کا آپ حضرات سے اپیل کر رہا ہوں، ان سے بھی کیا کہ آپ اپنی شادی بیاہوں کو اپنے جو ہے کم خرچ میں کرو اور ان کاموں سے گانے بجانوں سے بالکل فارغ کرو۔ تو ہمیں کریں گے نہیں کریں گے؟ قوالی کو قوالی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہوں گے۔ سمجھ لیجئے، کوئی بھی گانا ساز اور باز کے ساتھ ہوگا وہ حرام ہے جی۔ قوالی چاہے اس میں اچھے اشعار ہیں، جب اس میں میوزک آ گئی تو وہ حرام ہے۔ 2 آوازیں اللہ کو ناپسند ہیں، صوتانی ملعونانی، صوتانی ملعونانی، 2 آواز ملعون ہیں۔ ایک آواز خوشی کے وقت گانے بجانے کی، ایک آواز میت کے پاس رونے دھونے کی، یہ اللہ کو پسند نہیں، یہ ملعون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں ایک گانے والے کو سنا، حضور نے فرمایا لا صلاۃ لا، لا صلاۃ لا، لا صلاۃ لا۔ یہ نماز پڑھتا ہے، گانے گا رہا ہے، اس کی نماز نماز نہیں، اس کی نماز نماز نہیں، اس کی نماز نماز نہیں۔ یہ سختی سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی۔ تو میرے نوجوانوں،
گانے بجانے سے بالکل توبہ کر لو، چاہے وہ سگائی کا پروگرام ہو، اور چاہے وہ مہندی کا ہو، گھٹنے کا ہو، اور چاہے وہ منڈھے کا ہو۔ رات میں منڈا کھانے کے بعد وہ ادھم مچاتے ہیں گھر میں۔ جی میں نے تحقیق کر لی ہے اس بات کی، خوب کودتے ہیں، ناچتے ہیں، عورتیں اندر اور لڑکے نوجوان باہر۔ نہ ایسا نہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے طریقے کو اختیار کر رہے ہیں۔ بچے کا عقیقہ ہو رہا ہے، قوالی ہو رہی ہے، کیا بات ہے؟ ایک تو سنت، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ یہ کیسا عقیقہ ہوا؟ نیا سال آ رہا ہے جناب جنوری کا، اس میں ڈی جے کا پروگرام ہو رہا ہے جی، پتنگ کیا بسنت پنچمی کیا ہے، صبح سے لے کے شام تک پتنگ اڑا رہے، ممٹی پہ چڑھ رہے، چھتوں پہ چڑھ رہے، پتنگ اڑا رہے جی ہاں۔ اور اس سے جو برائیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں وہ الگ، موتیں ہو رہی ہیں جب گانے بج رہے ہیں اور مزہ لے کے پتنگ اڑا رہے ہیں تو دھڑام سے پیچھے گر رہے ہیں۔ پتنگ کا جو دھاگا ہے وہ بجلی کے تار میں اٹک گیا، لکڑی سے اس کو ہٹا رہے ہیں تو جل کے بھسم ہو رہا ہے۔ میں آ رہا تھا، میرے ساتھ خود ہوا، ریلوے اسٹیشن سے میں آ رہا تھا، پتنگ کا دھاگا آیا، وہ تو اللہ نے بچا لیا، سامنے کا جو لائٹ کے اوپر کا ہوتا ہے اس میں پھنس گیا، اور اس کے اوپر پھنس گیا اور اس کو کاٹ لیا اس نے۔ یہ میرے ساتھ ہوا، خدا نہ خواستہ ادھر ادھر لگ جاتا تو کٹ جاتا۔ یہ جو مصیبتیں ہیں یہ الگ ہیں، یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ لہٰذا پتنگ اڑانا غلط ہے، بالکل غلط ہے، چاہے بغیر گانے بجانے کے ہو۔ کوئی سا بھی پروگرام آپ کریں، اپنے آپ کو گانوں بجانے سے بچا کے رکھیے۔ کوئی بچائیں گے نہیں بچائیں گے، بس میں آپ حضرات کو یہی درس اور سبق دینے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے مزین کریں۔ جی پڑھو گے نہیں بھائی اپنے گھر میں؟ روزانہ صبح جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھو اور مسجد میں بیٹھے رہو، 15-20 منٹ بیٹھے رہے آپ وہیں۔ سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز اشراق کی پڑھ لو، اس سے پہلے 3 تسبیح، استغفار 3 کلمہ کی، اور درود شریف کی، اور لا الہ الا اللہ کی، اور سورہ یاسین پڑھ لیجئے۔ اشراق کا ٹائم ہو جائے گا، جس نے 2 رکعت اشراق کی پڑھ لی اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ اب 1.5 گھنٹے کے بعد 8 رکعت پڑھ لیں گے تو 8 رکعت چاشت کی کہلاتی ہیں، اس سے آپ کو جنت میں سونے کا محل ملے گا۔ کم از کم 2 رکعت اگر پڑھیں گے تو اللہ رب العزت گناہوں کو بخش دیں گے۔ پھر آپ کام پہ چلے گئے، ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز کے بعد سورہ رحمان پڑھیں، پھر کام کاج پہ چلے گئے، عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز کے بعد سورہ نبا اما یتساءلون پڑھیں، پھر آپ عصر سے مغرب کے بیچ میں وہی 4 تسبیح، کلمے کی، استغفار کی، درود شریف کی، 3 کلمے کی، مغرب کی نماز پڑھیں، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ اور 6 رکعت اوابین کی اگر فرصت ہے، اور اگر فرصت نہیں ہے 2 رکعت نماز سنت مؤکدہ، 2 نفل، پھر 2 نفل اور پڑھ لیں، یہی 6 کی 6 رکعت اوابین کی ہو جائیں گی۔ اور پھر مغرب کے بعد آپ سورۃ الواقعہ پڑھیں، سورۃ الواقعہ پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آپ کھانا کھائیں، عشاء کی نماز پڑھیں، اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھیں۔ کیا پڑھیں بھائی؟ جو سورہ ملک پڑھے گا قبر میں اگر اس کو عذاب ہونے والا ہوگا تو یہ سورہ ملک بچا لے گی، آڑے آ جائے گی، پاؤں کی طرف سے عذاب آئے گا، حسین و خوبصورت شکل میں آ کے کہے گی میری طرف سے تیرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، بیچ میں سے آئے گا عذاب، وہاں آڑے آ جائے گی کہ میری طرف سے تیرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، سر کی طرف سے آئے گا عذاب، یہ صورت آڑے آ جائے گی اور کہے گی میری طرف سے تیرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ میرے محترم دوستوں، میرے نوجوانوں، اگر بچائے گا تو قرآن بچائے گا، اگر بچائے گا تو قرآن بچائے گا۔ کہاں؟ قبر میں۔ کہاں؟ قبر میں۔ کہاں بچائے گا قرآن؟ حشر کے میدان میں،
جب سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہو گئے، سارے انبیاء تھرار و کانپ رہے ہوں گے، ایسے وقت میں بھی قرآن ہی بچائے گا، قرآن اللہ سے جھگڑے گا، یا اللہ اس بندے کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو گیا، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اس کے مطابق عمل کرتا تھا، اے اللہ یا تو اس کو جہنم سے نکال یا مجھے اپنے کلام سے نکال دے۔ اللہ اپنے کلام سے سورہ ملک کو نہیں نکالے گا، قرآن کو نہیں نکالے گا، اس لیے اللہ اس جہنمی کو جہنم سے بچا لے گا۔ اور میرے محترم کو دوستو، یہ قرآن اور قرآن کی آواز ہمیں بچائے گی، اور گانا بجانا ہمیں جہنم میں لے جائے گا، گانا بجانا ہمیں جہنم میں لے جائے گا۔ ان دونوں چیزوں کا میں نے موازنہ کر کے آپ لوگوں کو بتلایا ہے۔ یہ دو بات ہے بس میری، لیکن ان کے اندر ساری شریعت آ گئی ہے، جو کچھ بتلا کے گئے ہیں ہمارے علماء کرام۔ اگر ہم ان دو باتوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ساری باتوں پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو بھائی عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ بتاؤ گانا چھوڑو گے یا نہیں چھوڑو گے؟ سب ہاتھ اٹھاؤ، سارے جو اسٹیج پر ہیں وہ بھی اٹھائیں، اور جو ادھر ہے سب اٹھاؤ۔ نہ تو گانا ہم بجائیں گے نہ ہم سنیں گے، بولو بالکل گانا بجانا کیوں؟ ہمارا اللہ ناراض ہوتا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا کام ہے۔ قرآن سیکھیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کے مسائل کو حاصل کریں گے، اور اس کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مغرب سے لے کے اب تک جو باتیں کہیں اور سنی گئی ہیں، اللہ ہم سب کو ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی مجھے دعا کا حکم ہوا ہے تو دعا سے پہلے میں چند اشعار پڑھ رہا ہوں، اس میں آپ حضرات بھی میرے ساتھ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ آئے گا تو وہ پڑھ لینا، پھر اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ یا اللہ یا رب تو میرا اور میں تیرا یا رہوں، اور مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں۔ یا اللہ یا رب تو میرا اور میں تیرا یا رہوں، اور مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، اور ہر دم ذکر و فکر میں تیرے، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، اور ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ اور تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور کون و مقام لائق سجدہ تیرے سوا ہے، نور مبین
لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس قدم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ اور دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ، 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 إلا الله، 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين۔ اے اللہ گنہگار خطاوار بندے، اے اللہ ساری زندگی غفلت میں گزر گئی، اے اللہ گناہوں میں گزر گئی، اے کریم آقا سستی اور کاہلی میں گزر گئی۔ اے اللہ یہ مبارک مجلس ہے، مبارک ساعات، مبارک گھڑیاں ہیں، واقعی اس مجلس کو تیرے رحمت کے فرشتوں نے گھیر رکھا ہے، اور ایسی مجلس میں جو لوگ شریک ہیں ان کی مغفرت کا آپ نے اعلان فرمایا۔ اے اللہ میں سے ایک کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ پہ رحم فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی بخشش فرما، پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ خاص طور سے ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ ہم سب کو برادران وطن کو اور ہمیں پیار و محبت عطا فرما۔ اے اللہ آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما، یہاں سے نفرتوں کی دیواروں کو ختم فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جو مہلک بیماریوں میں مبتلا ہیں اے اللہ شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جو مرحوم ہو گئے ہوں، حال ہی میں جتنی بھی اموات ہوئی ہیں اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ ابھی کئی لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ سبھی کی جائز مقاصد و تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ جن کے رشتہ دار احباب مرحوم ہو گئے ان کی مغفرت فرما،
جنہوں نے بیماروں سے شفا کے لیے کہا ہے اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جن کی بچیاں اے اللہ اسکول کالجوں میں پڑھ رہی ہیں ان کی حفاظت فرما۔ ہمارے تمام مدارس کی، مساجد کی، مقابر کی، تبلیغی مراکز و خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اسکول و کالجوں میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں گرفتار ہیں ان کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رحیم و کریم آقا، اے اللہ اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے ہمیں جماعت کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا یہ جلسہ جو یہاں پہ ہوا ہے اس میں جنہوں نے جس طریقے سے بھی حصہ لیا ہے اے اللہ سب کو اپنی شایان شان بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ اس جلسے میں جو باتیں کہیں اور سنی گئی ہیں اے اللہ اصلاح کا ذریعہ عطا فرما۔ یہاں نوجوانوں نے جو عزائم اور ارادے کیے ہیں اعمال صالحہ پہ عمل کرنے کی اے اللہ عمل کرنا آسان فرما۔ گناہوں سے بچنے کی توبہ کی ہے اے اللہ قائم و دائم رہ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا اے اللہ اس مجلس کے اندر جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہم سے کچھ کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے اے اللہ آپ دلوں کے راز و بھیدوں کو جاننے والے ہیں، سبھی کے جائز مقاصد و تمناؤں کو پورا فرما۔ اے کریم آقا اے اللہ مرنے کے بعد حشر کے میدان میں ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ ہمارا نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں عطا فرما، بائیں ہاتھ سے حفاظت فرما اور ان سرحد کا راستہ آسان فرما، ان سرحد کا راستہ آسان فرما اور جنت الفردوس میں بغیر استحقاق کے داخلہ محض اپنے فضل سے مقدر فرما۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے لطف و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و فیض سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔